حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ کو نفاق کا ڈر۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے واعظ فرمایا جس سے قلوب نرم ہو گئے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اپنی حقیقت ہمیں ظاہر ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر میں گھر آیا، بیوی بچے پاس آ گئے اور کچھ دنیا کا تذکرہ شروع ہو گیا اور بچوں کے ساتھ ہنسنا بولنا، بیوی کے ساتھ مذاق شروع ہو گیا اور وہ حالت جاتی رہی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھی۔ دفتن خیال آیا کہ میں پہلے سے کس حال میں تھا، اب کیا ہو گیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ تو منافق ہو گیا کہ ظاہر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو وہ حال میں تھا اور اب گھر میں آ کر یہ حالت ہوگی۔ میں اس پر افسوس اور رنج کے کرتا اور یہ کہتا ہوا گھر سے نکلا کہ حنظلہ تم منافق ہو گیا۔ سامنے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لا رہے تھے۔ میں نے ان سے عرض کیا حنظلہ تم منافق ہو گیا ہے۔ وہ یہ سن کر فرمانے لگے سبحان اللہ کیا کہہ رہے ہو، ہرگز نہیں۔ میں نے صورت بیان کی کہ ہم لوگ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور دوزخ کا تذکرہ فرماتے ہیں تو ہم لوگ ایسے ہو جاتے ہیں گویا وہ دونوں ہمارے سامنے، اور جب حضور کے پاس سے آ جاتے ہیں تو بیوی بچوں اور جائیداد وغیرہ کے تندوں میں پھنس کر اس کو بھول جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بات ہم کو بھی پیش آتی ہے، اس لیے دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کر حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں تو منافق ہو گیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ جب ہم لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ جنت و دوزخ کا تذکرہ فرماتے ہیں تب تو ہم ایسے ہو جاتے ہیں کہ گویا وہ ہمارے سامنے ہیں، لیکن جب خدمت اقدس سے چلے جاتے ہیں تو جا کر بیوی بچوں اور گھر بار کے دھندوں میں لگ کر بھول جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذات کی قسم جس کا قبضہ میں میری جان ہے، اگر تمہارا ہر وقت وہی حال رہے جیسا میرے سامنے ہوتا ہے تو فرشتے تم سے بستروں اور راستوں میں مسافہ کرنے لگیں۔ لیکن حنظلہ بات یہ ہے کہ گاہے گاہے فائدہ، یعنی آدمی کے ساتھ انسانی ضرورتیں بھی لگی ہوئی ہیں جن کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ کھانا پینا، بیوی بچے اور ان کی خیر خبر لینا، یہ بھی چیزیں ہیں۔ اس لیے اس قسم کے حالات کبھی کبھی حاصل ہوتے ہیں، نہ ہر وقت یہ حاصل ہوتے ہیں اور نہ اس کی امید رکھنی چاہیے۔ یہ فرشتوں کی شان ہے کہ ان کو کوئی دوسرا دھندا ہی نہیں، نہ بیوی بچے، نہ فکر معاش اور نہ دنیاوی کسے، اور انسان کے ساتھ چونکہ بشری ضروریات لگی ہوئی ہیں اس لیے وہ ہر وقت ایک سی حالت پر نہیں رہ سکتا۔ لیکن غور کی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو اپنے دین کی کتنی فکر تھی کہ ذرا سی بات سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو حالت ہوتی ہے وہ بعد میں نہیں رہتی۔ اس سے اپنے آپ کو اپنے منافق ہونے کا ان کو فکر ہو گیا۔ عشق جس سے ہوتا ہے اس کے متعلق ہزار طرح کی بدگمانی اور فکر ہو جاتا ہے۔ بیٹے سے محبت ہو اور وہ کہیں سفر میں چلا جائے تو پھر دیکھیے ہر وقت خیریت کی فکر رہتی ہے، اور جو یہ بھی معلوم ہو جائے کہ وہاں طاعون یا فساد ہو گیا پھر خدا نخواستہ جانے کتنے خط اور تار پہنچیں گے۔